الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت ہی سبق آموز تذکرہ چل رہا تھا۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ تو اس کے جو درباری تھے، ان درباریوں میں ایک درباری وہ بھی تھا جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں تھا۔ اس نے بادشاہ سے تذکرہ کیا کہ میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو خواب کی تعبیر بتانے میں ماہر ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کو بھیجا۔ یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر نہیں بتائی، تعبیر بتانے کے ساتھ ساتھ ملک کو کیسے بچایا جا سکتا ہے یہ سجھاؤ بھی یوسف علیہ السلام نے دیے۔ ملک میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا حالات ہیں، ملک میں نفرتیں نہ پھیلیں، ملک میں امن و امان اور محبتیں پھیلیں، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہم حکومت پر دوش دے کر کے اس ذمہ داری سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ ایک مسلمان کو باخبر ہونا چاہیے، اور نہ صرف باخبر ہونا چاہیے، اس کے لیے ممکنہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ میرا ملک کیسے بچے۔ نبی علیہ السلام نے ملک کے امن و امان کے لیے دعا کی۔ غور کرو یہ کتنی اہم بات ہے، اپنے ملک میں امن و امان کو قائم کرنا، یہ کتنی، اسی لیے یوسف علیہ السلام نے یہ سجھاؤ دیا ہے، اس لیے کہ ملک میں بھوک مری ہوگی تو امن متاثر ہوگا، اور امن و امان جب ختم ہوگا تو کیا کیا مصیبتیں ہوگی، یہ اللہ کی پناہ۔ آپ غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کو بنایا، پہلی دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، پہلی دعا، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، پھر مورتی پوجا سے پناہ مانگی۔ کتنی اہم بات ہے، اس لیے کہ امن و امان نہیں ہوگا تو مسجدیں نہیں بچے گی، امن و امان نہیں ہوگا تو عبادتیں کرنے کے لالے پڑ جائیں گے، امن و امان نہیں رہے گا تو مدرسے محفوظ نہیں رہیں گے۔ ملک میں امن و امان کی فضا ہموار کرنا اتنی اہم چیز ہے۔ ہر مسلمان کو وہ جس جگہ رہتا ہے اس جگہ سے رشتہ ہونا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام تو پرائے ملک کے ہیں، لیکن چونکہ اس ملک کا احسان ہے، وہاں کے گورنر نے ان کو ایک خاص مقام اور مرتبہ دیا ہے، تو یوسف علیہ السلام اس پرائے ملک میں، جس ملک نے ان کو جیل میں ڈالا ہے، اس کی خیر خواہی کر رہے، اس کو بچانے کی فکر کر رہے، تو پھر یہ تو ہمارا اپنا ملک ہے۔ ہم بدماشوں کے حوالے اس ملک کو نہیں کر سکتے۔ ہمیں اگر اپنے بچوں کو اس ملک کے بچانے کے لیے تیار کرنا پڑے تو ہمیں اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کو تیار کرنے پڑے گا ملک کو بچانے کے لیے۔ بڑی سے بڑی ڈگری اور عہدہ ملک کو بچانے کے لیے ان کو دلانا پڑے، ہم دلائیں گے۔
پیسے کے لیے نہیں، ملک کو بچانے کے لیے۔ ماں باپ اس فیلڈ کو تلاش نہ کریں جس فیلڈ میں سیلری زیادہ ہے، ماں باپ اس فیلڈ کو تلاش کریں جس فیلڈ میں ملک کی خدمت ہو سکتی ہے۔ بہت اہم بات ہے۔ 99.99 مسلمان اپنے بچوں کو اسکول پڑھاتے ہیں، اور اب تو بہت پڑھاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نیتوں میں کھوٹ ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیوں BCA کرانا ہے؟ اس لیے کہ BCA میں پیسہ زیادہ ہے۔ کیوں یہ کرانا ہے؟ اس لیے کہ اس میں پیسہ زیادہ۔ نہ بالکل نہیں۔ ہمیں تو امت کو دیکھنا ہے، امت کو کون بچا سکتا ہے اس وقت، امت کو کون سے ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ یہ سورہ یوسف سکھاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے سجاؤ دیا، جو یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے، اور خواب کی تعبیر کے ساتھ ساتھ ایک پریکٹیکل نمونہ بھی بتایا کہ یہ کرو گے تو ملک بدحالی سے بچے گا، ملک بھوک مری سے بچے گا، ورنہ 7 سال تک بارش نہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کتنا کوہرام مچ سکتا ہے ملک میں، ہم سمجھ سکتے۔ وہ آیا اور بادشاہ کے سامنے، تو بادشاہ نے تو یوسف علیہ السلام کو بلانے بھیجا، کہا ایسا آدمی ہے کون، اس کو لاؤ۔ بادشاہ کا قاصد جب یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، وقال، تو اس نے کہا چلو ارجع الی ربک۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نا، مجھ پر تو الزام لگا ہے، میں اگر ایسی حالت میں باہر آؤں گا تو میں تو نبی ہوں، نبی کے دامن پر یہ دھبا ہوگا، تو میں چاہتا ہوں میرے کیس کی پہلے ہیئرنگ ہو جائے، آپ پہلے مقدمے کی سماعت ہو جائے، الزام جو لگا ہے اس کا کلیریفیکیشن ہو جائے، اس کے بعد پھر۔ اور یوسف علیہ السلام نے، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا کیس نمبر بھی یاد دلایا، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کہ میرا کیس نمبر ہے۔ وہ جو عورتوں نے کچھ انگلیاں کاٹی تھی، چونکہ ہزاروں مقدمات عدالت میں ہوتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے اپنا کیس نمبر کی طرف اشارہ کیا، اور یہ بھی کہا ان ربی بکیدہن علیم، کہ میرا جو آقا ہے، رب آقا، اس زمانے میں اب ہمیں اجازت نہیں ہے اس شریعت میں کہ ہم کسی کو مجازن بھی رب کہیں۔ پہلی شریعت میں اس کا جواز تھا، بلکہ سجدہ تعظیمی کی بھی اجازت تھی کہ ہم کسی کے سامنے عظمت کا سجدہ کر سکتے تھے، عبادت کا نہیں۔ پہلی شریعت میں، اس شریعت میں چونکہ یہ آخری نبی کی امت ہے، شرک کے شبے سے بھی اس امت کو تو روک دیا گیا کہ شرک یا شرک کی ملاوٹ والی کوئی چیز بھی اگر دکھے وہ بھی اس امت کے لیے تو ممنوع ہے۔ چنانچہ رب ہم نہیں کہہ سکتے اللہ کے علاوہ کسی کو، لیکن اس شریعت میں تھا ان ربی، میرا جو آقا ہے، میرا جو گورنر ہے، وہ ان کی چالوں سے واقف ہے، وہ جانتا ہے، وہ تو اس نے ماحول کو بدلنے کے لیے مجھے جیل میں بھیج دیا تاکہ الزام اس کی بیوی پر نہ لگے، الزام مجھ پر لگے، ورنہ اس کو وہ واقف ہے۔ عجیب بات، ہم نے پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے خاص عورت کا نام نہیں لیا، یہ بھی نہیں کہا کہ ان عورتوں کا کیا جنہوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا، یہ کیا تھا وہ کیا تھا، بالکل نہیں۔ ایک نبی عزت کو بچاتا ہے، اور نبی کے وارثین کو بھی چاہیے، مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ عزتوں کو اچھالنے کے بجائے عزتوں کو چھپانے کی عادت ڈالیں، ستاری کی عادت ڈالیں۔ حدیث شریف میں من سترہ اللہ، جو لوگوں کے عیوب کو چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس زمانے میں لوگوں کو بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اپنی بڑاس نکالنے کے لیے۔ اصلاح تو مقصود ہوتی نہیں ہے، مجھے کسی سے دشمنی ہے، اس کی کوئی بات مجھے ہاتھ میں آ گئی، اب میں اصلاح کے نام پر اس کو بدنام کر رہا ہوں۔ کس کے لیبل پر؟ اصلاح کے لیبل پر۔ ہمیں دیکھنا چاہیے شیطان کہاں کس راستے سے ہمیں دھوکہ تو نہیں دیتا۔ لیبل سب دین کے ہوتے ہیں اور کام سارے نفسانیت کے ہوتے ہیں، یہی زمانے کی بیماری ہے۔ اسی لیے اللہ والوں کی ضرورت ہے، اسی لیے بزرگوں کی ضرورت ہے۔ وہ بتائیں گے ہمیں کہ بھائی یہ تم دین کا کام سمجھ رہے ہو، یہ دین نہیں ہے، یہ دنیا ہے، یہ نفسانی خواہش ہے۔ بہرحال اب قرآن نے بیچ کی بات کو حذف کر دیا۔ ظاہر بات ہے بادشاہ کو یوسف کی ضرورت تھی، تعبیر سے وہ سمجھ گیا کہ وہ غیر معمولی آدمی، ایکسپرٹ ہے، جاننے والا ہے، نالج والا ہے۔ تو بادشاہ نے، یہ پورے مصر کا بادشاہ تھا، یہ گورنر نہیں، گورنر سے اوپر، اس نے ان عورتوں کو بلایا اور اس نے کہا کہ میں اس کیس کی ہیئرنگ میں خود کروں گا۔ جب فاسٹ ٹریک کسی کیس کو کرنا ہوتا ہے
تو وہ کیس سیدھا پہنچ جاتا ہے. تو بادشاہ نے بھی کہا کہ اس کیس کی ہیئرنگ میں خود کروں گا، اور چونکہ اس کو ضرورت تھی اس نے ان عورتوں کو بلایا اور سیدھا کہا اذ راوتن ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی. قرآن سب سکھاتا ہے مقدمے کی سماعت کیسے کرنی ہے، انویسٹیگیشن کیسے کرنا ہے، ملزم کو کیسی پوچھ تاچھ کرنی ہے. اللہ اکبر، یہ بھی قرآن سکھاتا ہے. بادشاہ نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ بتاؤ تم نے یوسف کو بھڑکایا تھا کہ نہیں بھڑکایا تھا، یہ نہیں پوچھا. یہ تو طے کہ بھڑکایا تو تم نے تھا ہی. اللہ، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، یہ تو پکی بات ہے کہ تم نے یوسف کو بھڑکایا تو تھا ہی. اب تمہارا کیا اسٹیٹمنٹ ہے یہ بتاؤ، تم ہو کہ نہیں، تم نے بھڑکایا تھا نہیں، اس پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو پہلے سے پتا ہے کہ تم تو تھی. اب یہ بتاؤ تم کیا کہنا چاہتی ہو اس معاملے میں. یہ ہے ورنہ پوچھنے پر تو کون بتاتا ہے، چور تھوڑی اپنے آپ کو کبھی چور کہتا ہے. ہمارے ایک استاد تھے دارالعلوم چھاپی میں، ابھی ہیں، اللہ ان کی عمر کو لمبی خیر و عافیت والی. مجھے اس سے ایک بات یاد آئی، چھاپی میں جب سنیما ہال تھا چھاپی میں تو کچھ طلبہ تھیٹر میں گئے مووی دیکھنے کے لیے، یا سدھپور میں کہیں گئے ہوں گے، اور چونکہ ان کے ذمے یہی سب تھا، انہوں نے سبق میں سنائی تھی یہ بات، تو ان کو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے بہت غور کیا کہ کون ہو سکتا ہے. یعنی اتنا تو بات پتہ چل گئی کہ بھئی یہ کچھ 4-5 طلبہ ہیں. تو انہوں نے جن پر شک تھا ان کو بلایا، 1-2 ایسے ان کو بلایا، اور انہوں نے بھی یہی تکنیک استعمال. یہ نہیں پوچھا تم گئے تھے کہ نہیں، تم تو تھے، یہ بتاؤ تمہارے ساتھ اور کون کون تھا سنیما ہال. اب اس نے بتا دیا. یہ ہے قرآن. بزرگوں قرآن نے سمجھا ہی نہیں. شاید یہ شکایت کرے گا کل قیامت کے دن ہماری کہ اللہ مجھے بدنام مسلمانوں نے کیا ہے. یہ تو انٹلیکچوئل بیٹھے ہوں، پروفیسرز بیٹھے ہوں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کی اس بات میں کتنا وزن ہے. یہ تو کوئی انویسٹیگیشن آفیسر بیٹھا ہو نا. وہ مسئلہ ہماری سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ جو دین میں آگے ہیں وہ یا تو دنیاوی معاملات کی ان کو کچھ خبر نہیں، اور جو دنیا میں ہیں ان کو دین کی کچھ خبر نہیں. یہ گیپ امت کو مار رہا. سجاد نعمانی کیوں چمک رہے ہیں؟ کیوں چمک رہے ہیں؟ اس لیے کہ جہاں وہ قرآن حدیث کے ماہر ہیں وہاں سائنس، پولیٹکس، فزکس، کیمسٹری ان میں بھی ماہر ہیں. ہمیں ہمارا بچہ، میں بہت خطرہ مول لے کر یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمیں اگر ہمارا بچہ ماہر ہو، ہمارا بچہ ذہین ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے بچے کو دونوں میں آگے بڑھائیں، دین کو غالب رکھیں. یہ بہت اہم بات ہے. دین کو غالب رکھیں، لیکن ایسا اس کو، یہ امانت ہے، یہ بچے امانت ہیں، یہ پیسے ہیں، یہ افراد ہیں. افراد کے بغیر کوئی قوم کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. اکثر ماں باپ، میں چونکہ ابھی تھوڑا اس فیلڈ میں ہوں تو والیوں سے کانٹیکٹ کرنا، ان کو ان کے بیٹوں کے بارے میں پوچھنا، یہ پچھلے 4-5 دن سے میں یہی کر رہا ہوں نئے ایڈمیشن کے لیے. اکثر والیوں کو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کے بارے میں کیا فیصلہ لیں. کیا ان کو مدرسے میں بھیجیں، یا ان کو صرف اسکول کرائیں، یا کچھ خبر نہیں. یہ آسان فیصلہ نہیں ہے، بہت بڑا فیصلہ ہے. میں اس پر اور بھی کچھ باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن وقت بھی کمی ہے اور یہ رہ جائے گا اصل مضمون. بہرحال ہم اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو پہچانیں. ہمیں علماء کی بھی ضرورت ہے، ہمیں فقہاء کی بھی ضرورت ہے، ہمیں محدثین کی بھی ضرورت ہے، اور ہمیں IAS اور IPS کی بھی ضرورت ہے. ورنہ بھائی حضرت مہدی آئیں گے، مان لو بھارت کو ہماری خدمت میں دے کر چلے گئے تو بھارت کو سنبھالے گا کون؟ شیخ الحدیث صاحب تو آئیں گے نہیں. ہر طرح کے افراد کی ضرورت ہے. یہی کھا رہا ہے. اور جو اسکول پڑھاتے ہیں وہ صرف اس لیے پڑھاتے ہیں کہ ہمیں پیسے مل جائے. گول نہیں ہے، ویژن نہیں ہے، انسانیت کی خدمت کی تمنائیں نہیں ہے. تو پھر یہ ہو رہا ہے. بہرحال یہ کچھ دل کے احساسات ہیں.
تو یہ انویسٹیگیشن کا طریقہ لگے ہاتھوں قرآن نے بتایا. قرآن کا مقصد تو یہ نہیں ہے، لیکن قرآن ضمن بھی بہت کچھ سکھاتا ہے. اب وہ عورتیں سمجھ گئیں کہ یہاں جلاد کھڑا ہے، یہاں بادشاہ ہے. بادشاہ کے موڈ کا تو کوئی ٹھکانا نہیں، بادشاہ بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں. اسی لیے پرانے زمانے میں جب بادشاہ کے سامنے کسی کو منہ کھولنا ہوتا تو کیا کہتا تھا؟ وہ پہلے ایک مقدمے کے طور پر ایک بات کہتا تھا، اس کے بعد آگے والی بات نقل کرتا تھا. وہ کہتا تھا اگر جان کی امان پاؤں تو کہوں، یہ جملہ کہتا تھا. اگر جان کی امان پاؤں تو کہوں، پہلے یہ گارنٹی دو کہ آپ میری جان بخشو گے، ماروں گے نہیں، اس کے بعد آگے کی بات نقل کرتا. خطبات حکیم الاسلام میں قاری طیب صاحب نے یہ بات لکھی ہے، اگر جان کی امان پاؤں تو کہوں. بادشاہ ہوتے ہیں. تو ان عورتوں نے ماحول دیکھا، اور ماحول دیکھ کے انسان اندر کی بات کہہ ہی دیتا ہے چاہے نہ چاہے. قلنا حاش للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف کے بارے میں کوئی برائی نہیں دیکھی. اللہ کیا تھا یہ، ساری دل کی باتیں باہر آ گئی. ہوتا ہے انسان جب صبر اور تقوی کا دامن اخیر تک نہیں چھوڑتا تو جو انسان کے مخالف ہوتے ہیں وہی انسان کے حامی اور مددگار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. بہت اہم بات. یہی عورتیں تو تھیں جنہوں نے یوسف کے خلاف باتیں کہی تھیں. یہی عورتیں اللہ تعالیٰ ان سے سچ بلوا رہا ہے، ما علمنا علیہ من سوء، ٹو دا بیسٹ آف اوور نالج، جہاں تک ہماری معلومات ہے. یہ جملہ بولا جاتا ہے آج کل عدالتوں میں، جہاں تک ہماری معلومات ہم نے یوسف کے بارے میں کوئی برائی نہیں دیکھی. وہیں پر گورنر کی بیوی بھی تھی. اس سے بادشاہ نے پوچھا، اس نے بھی کہا قالت امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی نے بھی کہا اب تو حق بات کھل چکی ہے. یہ ہے اللہ لاتا ہے. کمی کہاں ہے؟ صبر میں کمی ہے، تقوی میں کمی ہے. جہاں انسان پر تھوڑے حالات آتے ہیں وہ صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے اور تقوی کا دامن چھوڑ دیتا ہے، تو پھر ذلتیں اس کی مقدر بنتی ہیں. اللہ بھی پھر اس کو حوالے کرتا ہے، جاؤ عزت ذلت کا مالک تم نے لوگوں کو سمجھا ہے. یوسف علیہ السلام نے جیل میں رہنا برداشت کیا، کتنی صبر. اللہ نے انتظام کیا اور باعزت بادشاہ یوسف علیہ السلام کو تلاش کر رہا. کتنی بڑی بات یہ سکھاتی ہے یہ سورت. قالت امرأۃ العزیز، اب تو حق بات واضح ہو گئی. انا راودتہ عن نفسی، میں نے یوسف کو بھڑکایا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف تو بہت سچے ہیں، وہ تو پاک دامن ہیں، وہ بے قصور ہیں، گنہگار میں ہوں. دیکھیے کل تک یہی عورت تھی جو اٹیک کر رہی تھی یوسف علیہ السلام. کیا بدلہ ہو سکتا ہے اس شخص کا جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کریں؟ یہ الا ان یسجن او عذاب علیم، یا تو قید میں ڈال دو یا دردناک سزا دے دو. اور یہی وہ عورت تھی جو کہہ رہی تھی کل تک کہ اگر یہ نہیں مانا، جب وہ عورتیں جب وہ پارٹی چل رہی تھی اس وقت اسی نے تو کہا تھا کہ لئن لم یفعل ما آمرہ، میں جس چیز کی دعوت اس کو دیتی ہوں اگر اس نے نہیں کیا تو لیسجنن، میں اس کو قید میں ڈلواؤں گی. اور یہی عورت کا حال آج کیا ہے پتہ نہیں. یہ یوسف کے صبر کا پھل ہے یا ان کے تقوی کا پھل ہے یا کیا ہے کہ یہ عورت کھل کر کے یوسف علیہ السلام کے باب میں گواہی دے. مشکوٰۃ شریف کی روایت، ان قلوب بنی آدم بین اصبعین، بنی آدم کے قلوب، انسانوں کے قلوب رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے. یقلبها کیف یشاء، جیسے چاہے اس کو پھیر دے. دل اللہ کے ہاتھ میں. کریشۃ بارض فلات، اس پتے کی طرح، اس پرندے کی پر کی طرح جو کئی جنگل میں پڑا ہوا ہو، ہوائیں اس کو الٹ پلٹ کرتی ہیں، ایسے ہی دل رحمان کی انگلیوں کے درمیان، جہاں سے ادھر سے چاہے گمراہی سے ہدایت اور ہدایت سے گمراہی.
اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. یہ عورت گواہی دے رہی. اب سنو، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. یہ ٹکڑا یا تو اسی عزیز مصر کی بیوی کا ہے، اور وہ بیوی یہ کہہ رہی ہے، اس نے یہ تو کہا کہ حق بات واضح ہو گئی، میں نے یوسف کو بھڑکایا تھا، یوسف سچے تھے، اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میں نے یہ صاف صاف گواہی اس لیے دی تاکہ میرا شوہر یہ بات جان لے کہ یوسف کا قصور نہیں تھا، قصور میرا تھا. میرے شوہر کے سامنے بھی یہ بات آ جائے کہ یوسف نے خیانت نہیں کی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِ. یا تو یہ ٹکڑا یوسف علیہ السلام کا ہے، یعنی یہ مقدمے کی جب سماعت چل رہی ہے تو یوسف علیہ السلام کو بھی بلایا ہوگا، ظاہر بات ہے، چونکہ وہ بھی ملزم ہے. تو یوسف علیہ السلام نے یہاں کہا، چونکہ یوسف، دیکھیے ایک نبی کا دل کیسا ہوتا ہے، اور نبی کے واسطے سے سمجھیے کہ ایک مسلمان کا دل کیسا ہونا چاہیے. مسلمان کسی کو شرمندہ دیکھ کر خوش نہیں ہوتا کہ ہاں دیکھو ہم کہہ رہے تھے تم نے نہیں مانا تھا، اب بھگتو. مسلمان ہر ایک کا دکھ دیکھ کے دکھی ہوتا ہے، ورنہ وہ نیک ہے ہی نہیں، چاہے وہ تہجد پڑھے، چاہے وہ پڑھائے، وہ کچھ بھی کرے، اگر کسی کا دکھ دیکھ کے اس کا دل نہیں دکھتا، یہ نیک ہے ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل نہیں. نیکی کی پہچان ہی ہے دل. بہرحال تو یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ان عورتوں کی آنکھوں میں شرمندگی ہے، یہ نظریں جھکا کر کے اپنے جرم کو قبول کر رہی ہیں کہ یوسف کا قصور نہیں تھا، قصور ہمارا تھا. اور ظاہر بات ہے عدالت ہے تو بہت سارے لوگ بھی وہاں ہوں گے، لوگوں میں بھی یہ چرچا ہے کہ عورتوں نے کیسی یہ عورتیں ہیں، یہ ہیں اور وہ ہیں. اب یوسف علیہ السلام کو تھوڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے چونکہ کہا تھا کہ میرے مقدمے کی پہلے سماعت ہو جائے، میرے کیس کی ہیئرنگ ہو جائے، اس کے بعد میں باہر آؤں گا، تو کہیں ان کو یہ شرمندگی میری وجہ سے تو نہیں کرنی پڑ رہی ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب. بادشاہ سلامت، میرا مقصد ان عورتوں کو ذلیل کرنا نہیں تھا، ان عورتوں کو بدنام کرنا نہیں تھا، میرا مقصد تو صرف یہ تھا کہ وہ گورنر، جس گورنر نے مجھے ٹھکانہ دیا تھا، اس گورنر کے سامنے یہ بات کھل جائے کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں کوئی خیانت نہیں کی. میرا مقصد یہ تھا بادشاہ، میں یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ عورتیں شرمندہ ہو جائیں. ان اللہ لا یہدی کید الخائنین. اور اللہ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو میں خائن نہیں ہوں بادشاہ، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، میں اپنی بے گناہی کا ثبوت فراہم کرنا چاہ رہا تھا، میں گورنر کے سامنے یہ بات لانا چاہ رہا تھا کہ بھائی میں بے قصور ہوں، تم نے مجھے اتنی عزت دی، تم نے مجھے ٹھکانہ دیا، میں نے تمہاری غیر حاضری میں تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا ہے. بادشاہ میرا تو مقصد یہ تھا، ذالک، یہ میں نے اس لیے کیا. اور رہی بات میری، تو میں کوئی اپنے آپ کو پاک دامن نہیں کہتا ہوں. اللہ، میرا حال یہ ہے کہ میں کچھ پڑھا کر اپنے آپ کو پاک دامن کہتا ہوں، میں کچھ کتابیں کیا پڑھا لیتا ہوں، میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھ لیتا ہوں، میں کچھ اللہ کے راستے میں وقت کیا لگاتا ہوں، میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہوں، میں دیندار تھوڑا سا کیا بن جاتا ہوں، میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار اور دوسروں کو جہنم کے آخری طبقے میں. نبی کہہ رہے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. بادشاہ جہاں تک میرا حال ہے میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا ہوں. واہ رے یوسف، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس لیے کہ نفس کی حالت تو یہ ہے کہ وہ تو برائی کا حکم کرتا ہی ہے. بادشاہ میرا کمال نہیں ہے، ما رحم ربی، یہ تو میرے رب نے مجھے بچایا. کتنی بیلنس بات ہے. اپنی بے گناہی ثابت کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام. لوگوں میں چرچا ہے کہ یوسف بے قصور ہے، لیکن یوسف یہ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں میں تکبر میں مبتلا نہ ہو جاؤں، خوشفہمی میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اپنے آپ کو کہیں پاک نہ سمجھ لوں. حالانکہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، عقیدہ ہے ہمارا. پھر بھی نبی اپنے نفس کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. میں اپنے آپ کو پاک نہیں کہتا. یہ حال ہوتا ہے
ہر بندے مومن کا اور اس آدمی کا جو اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ جو اللہ سے جتنا قریب ہوگا وہ بڑے بڑے دعوے کبھی نہیں کرے گا۔ جو بڑے دعوے کرے اس کا مطلب وہ دیندار نہیں ہے۔ دیندار آدمی بڑے بول ہی نہیں سکتا، اس میں تواضع ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے۔ وہ سب کچھ کر کے بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ، امیر دعوت و تبلیغ، آخری وقت، بالکل آخری وقت، بڑے غمگین، بہت غمگین، فکر ستا رہی تھی کہ دعوت کا کام کہیں استدراج تو نہیں ہے، ڈھیل تو نہیں ہے۔ استدراج ہوتا ہے، انسان گناہ پر گناہ۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حنیف لوہاروی صاحب دامت برکاتہم بیان فرماتے ہیں کہ انسان کبھی یہ سمجھتا ہے کہ میں تو گناہ کر رہا ہوں، پھر بھی میرے پاس تو بنگلہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔ فرمایا تو اس خوشفہمی میں مت رہے کہیں یہ استدراج نہ ہو کہ اللہ تجھے ڈیل دے گا تاکہ تو اور عیاشی کریں اور عیاشی کریں، اور جب تیرا گڑا بھر جائے گا تو اللہ اچانک سے تجھے پکڑ لے گا۔ یہ استدراج۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ماں باپ ان پر قربان، وہ اس غم میں ہے کہ پورے عالم میں اللہ نے کام لیا، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار، یہ آدمی ڈر رہا ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ بیماری میں عیادت کرنے گئے ہوں گے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہا کہ ایک بات ستاتی ہے، تم بڑے عالم ہو، تم سے پوچھتا ہوں کہ ڈر لگتا ہے کہیں یہ استدراج تو نہیں۔ مفتی شفیع صاحب نے فرمایا حضرت جس کو استدراج ہوتا ہے نا اس کو یہ سوال یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ کہیں یہ استدراج تو نہیں ہے، یعنی یہ خطرہ کہ کہیں یہ استدراج تو نہیں ہے یہ اس کو ہوتا ہے جو استدراج نہیں ہوتا، اس پر تو خطرہ ہی نہیں گزرتا، وہ تو سمجھتا ہے میں سب ٹھیک کر رہا ہوں، پھر اس کو اللہ اچانک سے پکڑ لیتا۔ یہ بڑی بات ہے۔ اپنی باتیں نہیں سنانی چاہیے لیکن اسی سے ملتی جلتی ایک بات ہے۔ حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ ذکر فرمایا کہ اکثر طلباء عالم بننے کے بعد بدل جاتے ہیں، وہ تواضع، عاجزی، وہ چھوٹاپن ان میں بگاڑ آ جاتا ہے، اپنے آپ کو ذرا کچھ وہ۔ تو میں نے بیان کو روک کر کے اپنے ایک استاذ کو میسج کیا، میں کہا حضرت میں آپ کے پاس آتا جاتا رہتا ہوں، کہیں مجھ میں تبدیلی تو نہیں آئی ہے؟ تو یہ اس پر بتا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا جب تک آپ پوچھ رہے ہیں تب تک نہیں آئی۔ یہی بات ہے، آپ پوچھ رہے ہیں تب تک نہیں آئی، خیر اللہ ہمیں بچائے، لیکن یہ بات ہے۔ مفتی شفیع صاحب نے یہ جواب دیا، کہا حضرت آپ کو یہ خطرہ ہے نا، یہ خطرہ دلیل ہے کہ یہ استدراج نہیں ہے، یہ ڈھیل نہیں ہے، یہ مقبول کام ہے۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام اپنے نفس کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں بادشاہ اپنے آپ کو پاک نہیں کہتا ہوں کہ میں بھی کوئی دودھ کا دھلا ہوں، اس لیے کہ نفس تو برائی کا حکم کرتا ہے۔ نفس، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کی کئی قسمیں ہمارے علماء نے بیان فرمائی۔ نفس امارہ جس کو یوسف علیہ السلام یہاں کہہ رہے ہیں، یہ پیدائشی ہر انسان کے ساتھ لگا ہوتا ہے، برائی کا حکم کرتا ہے، برائی کے خیالات دل میں ڈالتا ہے، نفس امارہ۔ پھر انسان جب ریاضت کے ذریعے، مجاہدات کے ذریعے اس نفس پر محنت کرتا ہے، کسی اللہ والے کی نگرانی میں تربیت کرتا ہے اپنی، تو یہ نفس کنورٹ ہو جاتا ہے نفس امارہ سے نفس لوامہ میں۔ نفس لوامہ، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ نفس لوامہ کا مطلب ہے پھر وہ گناہ کرتا بھی ہے تو اس کو اندر سے ملامت ہوتی ہے کہ ٹھیک نہیں کیا آپ نے۔ پھر اس نفس لوامہ پر بھی جب انسان محنت کرتا ہے، مجاہدات کرتا ہے، بناتا ہے اپنے آپ کو اللہ والے کی ماتحتی میں، تو یہ نفس بن جاتا ہے نفس مطمئنہ۔ پھر نماز اس کے لیے دوا نہیں رہتی، بہت اہم بات ہے، نماز اس کے لیے دوا نہیں رہتی، نماز اس کے لیے خوراک بن جاتی، فرق ہے۔ حضرت اقدستانوی نے لکھا سالک کے لیے عبادتیں شروع میں دوا ہیں اور انتہا میں غذا ہے۔ نبی فرما رہے ہیں، نبی علیہ السلام، میری آنکھوں کی ٹھنڈک
آپ کو چین ملتا تھا نماز پڑھ کے. میں نماز پڑھتا ہوں مجھے بوجھ لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نفس ابھی نفس مطمئنہ نہیں بنا, یہ ابھی امارہ ہے یا لوامہ ہے. ورنہ جس انسان کا نفس, اور عجیب, میں یہاں کھول نہیں سکتا ہوں, حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تو اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں کیا لکھا ہے کہ انسان کا جب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے, اور ایسا آدمی جب مر کر اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں. یہ عام مجمع میں کہیں جانے والی باتیں نہیں ہیں, ورنہ کیا کھولا ہے. بنگلوں اور گاڑیوں کی اہمیت میں نے اور آپ نے بہت سمجھی. اللہ کرے ہم موبائل تو بہت بدلتے ہیں, ہم اپنے نفس کو بھی بدل دیں کہ 25 سال کی عمر میں میرا نفس امارہ تھا, میں 50 کا ہونے آیا, ابھی نفس امارہ سے نفس لوامہ بھی بنا ہے کہ نہیں, اور ابھی مجھے اور محنت کرنی ہے کہ میں اس نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ بناؤں. یہ ہے اصل ٹارگٹ. ایسا نہ ہو کہ ہم دین کی محنتیں کرتے رہیں اور ہمارا نفس امارہ ہی ہو, ورنہ پھر یہ زبردست دھوکہ ہے. محنت کرنی پڑتی ہے, مجاہدے کرنے پڑتے, کسی اللہ والے سے اپنے رشتے کو جوڑنا, یہ ہے بیعت ہونے کا مقصد. خواب سنانا مقصد نہیں ہے, دعائیں لینا صرف مقصد نہیں ہے, میں بیعت ہو جاؤں گا تو برکت مل جائے گی, یہ مقصد نہیں ہے. مقصد ہے اپنی اصلاح اور اپنی تربیت, میں سدھر جاؤں, میں صحیح ہو جاؤں. تو انسان جب خوب رگڑائی کرتا ہے اپنے نفس پر تو پھر عبادتوں کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. بہت اہم بات ہے. شروع میں عبادتوں کا شوق نہیں ہوتا, زبردستی عبادتیں کرنی پڑتی. اور دیکھو نماز شوق لینے کے لیے ہے بھی نہیں, نماز تو فرض ادا کرنے کے لیے ہے. یہ کہ ان النفس لامارۃ بالسوء, پتہ چلا انسان کو کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے اپنے نفس کے باب میں. جب نبی مطمئن نہیں ہو رہے ہیں تو ہم عام مومنین کو تو کہاں مطمئن ہونا چاہیے. ہر وقت یہ خطرہ اور یہ ڈر کہ کہیں نفس کسی راستے سے دھوکہ تو نہیں دے رہا. ایک صحابی آ گئے نبی علیہ السلام کے پاس. مجھے آج بہت کم بات کرنے کا ارادہ تھا, شاید 10 منٹ مشکل سے, تھوڑا ارادہ بھی کم تھا اور تھوڑی طبیعت بھی, لیکن آپ کی توجہات کے اتنی باتیں اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے. ایک صحابی آ گئے نبی علیہ السلام کے پاس اور فرمایا, اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں, میں جہاد میں جاؤں. جہاد جیسا مقدس ترین عمل. آپ نے فرمایا تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ کہاں؟ میرے ماں باپ زندہ ہے. فرمایا ففیہما جاہد, ان میں جہاد کرو. صحابی اجازت کائے کی لینے آئے, حکم کس میں دیا؟ سمجھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ان کا نفس ماں باپ کی خدمت کو چھوڑ کر یہ حکم کر رہا ہے کہ ابھی جہاد میں جاؤں. آپ نے فرمایا اس میں جہاد کر. اللہ, آپ سے بڑھ کر روحانی طبیب کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ مسئلہ ہے, اب انہیں جہاد کرو. یہ ہے نفس. کہاں کیسے دھوکہ دے دے ہم بالکل نہیں سمجھ سکتے. اور ہو سکتا ہے وہ ہم جو کر رہے ہیں اس کو دین کی دائرے میں پیش کرے کہ یہ دین ہے بھائی, اور ہو سکتا ہے وہ عین دنیا. کیسے نفس شرارتیں کرتا ہے اور دھوکے دیتا ہے. وہ تو ہم اکابر اہل اللہ کے پاس بیٹھے تو پتہ چلتا. ابن جوزی نے تو مستقل کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس, کہ کن کن طریقوں سے وہ لوگوں کو علماء کے پاس الگ پیترے لے کر کے آتا ہے اور عوام الناس کے پاس الگ پیترے لے کر کے آتا ہے. بہرحال اس نفس کو تربیت کی ضرورت ہے. رپورٹ پیش کرتے رہنا چاہیے, اپنے رپورٹ دکھاتے رہنا چاہیے, جیسے ہم معیار کراتے ہیں یہ کراتے, اللہ کبھی نہ کرائے ہمیں, لیکن بہرحال ہمیں ان اللہ والوں کے پاس جا کر بھی دکھانا چاہیے کہ یہ ہے. ورنہ یہ اخیر میں جاتا ہے ان ربی غفور الرحیم, بے شک میرا رب معاف کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. ان عورتوں کو بھی وہ رب معاف کرے گا, اور مجھ پر بھی اللہ نے رحم کیا اس لیے میں بچاؤں, ورنہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں تھا کہ میں بچوں. بہرحال بہت ساری سیکھنے کی چیزیں, آگے بھی بہت کچھ سیکھنے کی باتیں ہیں. میں نے سوچا تھا کہ رکوع تک مکمل کریں گے, لیکن کوئی باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے مذاکرہ کریں گے. وصلی اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین. حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت ہی سبق آموز تذکرہ چل رہا تھا. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا. تو اس کے جو درباری تھے، ان درباریوں میں ایک درباری وہ بھی تھا جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں تھا. اس نے بادشاہ سے تذکرہ کیا کہ میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو خواب کی تعبیر بتانے میں ماہر ہے. چنانچہ بادشاہ نے اس کو بھیجا. یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر نہیں بتائی، تعبیر بتانے کے ساتھ ساتھ ملک کو کیسے بچایا جا سکتا ہے یہ سجھاؤ بھی یوسف علیہ السلام نے دیے. ملک میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا حالات ہیں، ملک میں نفرتیں نہ پھیلیں، ملک میں امن و امان اور محبتیں پھیلیں، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ہم حکومت پر دوش دے کر کے اس ذمہ داری سے آزاد نہیں ہو سکتے. ایک مسلمان کو باخبر ہونا چاہیے، اور نہ صرف باخبر ہونا چاہیے، اس کے لیے ممکنہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ میرا ملک کیسے بچے. نبی علیہ السلام نے ملک کے امن و امان کے لیے دعا کی. غور کرو یہ کتنی اہم بات ہے، اپنے ملک میں امن و امان کو قائم کرنا. یہ کتنی، اسی لیے یوسف علیہ السلام نے یہ سجھاؤ دیا ہے، اس لیے کہ ملک میں بھوک مری ہوگی تو امن متاثر ہوگا، اور امن و امان جب ختم ہوگا تو کیا کیا مصیبتیں ہوگی، یہ اللہ کی پناہ. آپ غور کیجیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کو بنایا، پہلی دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، پہلی دعا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پھر مورتی پوجا سے پناہ مانگی. کتنی اہم بات ہے، اس لیے کہ امن و امان نہیں ہوگا تو مسجدیں نہیں بچے گی، امن و امان نہیں ہوگا تو عبادتیں کرنے کے لالے پڑ جائیں گے، امن و امان نہیں رہے گا تو مدرسے محفوظ نہیں رہیں گے. ملک میں امن و امان کی فضا ہموار کرنا اتنی اہم چیز ہے. ہر مسلمان کو وہ جس جگہ رہتا ہے اس جگہ سے رشتہ ہونا چاہیے. یوسف علیہ السلام تو پرائے ملک کے ہیں، لیکن چونکہ اس ملک کا احسان ہے، وہاں کے گورنر نے ان کو ایک خاص مقام اور مرتبہ دیا ہے، تو یوسف علیہ السلام اس پرائے ملک میں، جس ملک نے ان کو جیل میں ڈالا ہے، اس کی خیر خواہی کر رہے، اس کو بچانے کی فکر کر رہے. تو پھر یہ تو ہمارا اپنا ملک ہے، ہم بدماشوں کے حوالے اس ملک کو نہیں کر سکتے. ہمیں اگر اپنے بچوں کو اس ملک کے بچانے کے لیے تیار کرنا پڑے تو ہمیں اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کو تیار کرنے پڑے گا ملک کو بچانے کے لیے. بڑی سے بڑی ڈگری اور عہدہ ملک کو بچانے کے لیے ان کو دلانا پڑے، ہم دلائیں گے، پیسے کے لیے نہیں، ملک کو بچانے کے لیے. ماں باپ اس فیلڈ کو تلاش نہ کریں جس فیلڈ میں سیلری زیادہ ہے،
ماں باپ اس فیلڈ کو تلاش کرے جس فیلڈ میں ملک کی خدمت ہو سکتی ہے. بہت اہم بات ہے. 99.99 مسلمان اپنے بچوں کو اسکول پڑھاتے ہیں اور اب تو بہت پڑھاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نیتوں میں کھوٹ ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیوں BCA کرانا ہے؟ اس لیے کہ BCA میں پیسہ زیادہ ہے. کیوں یہ کرانا ہے؟ اس لیے کہ اس میں پیسہ زیادہ. نہ بالکل نہیں. ہمیں تو امت کو دیکھنا ہے. امت کو کون بچا سکتا ہے اس وقت؟ امت کو کون سے ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہے؟ یہ سورہ یوسف سکھاتی ہے. یوسف علیہ السلام نے سجاؤ دیا، جو یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے، اور خواب کی تعبیر کے ساتھ ساتھ ایک پریکٹیکل نمونہ بھی بتایا کہ یہ کرو گے تو ملک بدحالی سے بچے گا، ملک بھوک مری سے بچے گا. ورنہ 7 سال تک بارش نہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. کتنا کوہرام مچ سکتا ہے ملک میں، ہم سمجھ سکتے. وہ آیا اور بادشاہ کے سامنے، تو بادشاہ نے تو یوسف علیہ السلام کو بلانے بھیجا. کہا ایسا آدمی ہے کون، اس کو لاؤ. بادشاہ کا قاصد جب یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، وقال، تو اس نے کہا چلو ارجع الی ربک. یوسف علیہ السلام نے کہا نا، مجھ پر تو الزام لگا ہے. میں اگر ایسی حالت میں باہر آؤں گا تو میں تو نبی ہوں، نبی کے دامن پر یہ دھبا ہوگا. تو میں چاہتا ہوں میرے کیس کی پہلے ہیئرنگ ہو جائے، آپ پہلے مقدمے کی سماعت ہو جائے، الزام جو لگا ہے اس کا کلیریفیکیشن ہو جائے، اس کے بعد پھر. اور یوسف علیہ السلام نے، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا کیس نمبر بھی یاد دلایا. ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کہ میرا کیس نمبر ہے. وہ جو عورتوں نے کچھ انگلیاں کاٹی تھی، چونکہ ہزاروں مقدمات عدالت میں ہوتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے اپنا کیس نمبر کی طرف اشارہ کیا. اور یہ بھی کہا ان ربی بکیدہن علیم، کہ میرا جو آقا ہے، رب آقا. اس زمانے میں اب ہمیں اجازت نہیں ہے اس شریعت میں کہ ہم کسی کو مجازن بھی رب کہیں. پہلی شریعت میں اس کا جواز تھا، بلکہ سجدہ تعظیمی کی بھی اجازت تھی کہ ہم کسی کے سامنے عظمت کا سجدہ کر سکتے تھے، عبادت کا نہیں. پہلی شریعت میں. اس شریعت میں چونکہ یہ آخری نبی کی امت ہے، شرک کے شبے سے بھی اس امت کو تو روک دیا گیا کہ شرک یا شرک کی ملاوٹ والی کوئی چیز بھی اگر دکھے وہ بھی اس امت کے لیے تو ممنوع ہے. چنانچہ رب ہم نہیں کہہ سکتے اللہ کے علاوہ کسی کو، لیکن اس شریعت میں تھا ان ربی، میرا جو آقا ہے، میرا جو گورنر ہے، وہ ان کی چالوں سے واقف ہے، وہ جانتا ہے. وہ تو اس نے ماحول کو بدلنے کے لیے مجھے جیل میں بھیج دیا تاکہ الزام اس کی بیوی پر نہ لگے، الزام مجھ پر لگے، ورنہ اس کو وہ واقف ہے. عجیب بات، ہم نے پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے خاص عورت کا نام نہیں لیا. یہ بھی نہیں کہا کہ ان عورتوں کا کیا جنہوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. بالکل نہیں. ایک نبی عزت کو بچاتا ہے، اور نبی کے وارثین کو بھی چاہیے، مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ عزتوں کو اچھالنے کے بجائے عزتوں کو چھپانے کی عادت ڈالیں، ستاری کی عادت ڈالیں. حدیث شریف میں من سترہ اللہ، جو لوگوں کے عیوب کو چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا. سوشل میڈیا کا دور ہے، اس زمانے میں لوگوں کو بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اپنی بڑاس نکالنے کے لیے. اصلاح تو مقصود ہوتی نہیں ہے. مجھے کسی سے دشمنی ہے، اس کی کوئی بات مجھے ہاتھ میں آ گئی، اب میں اصلاح کے نام پر اس کو بدنام کر رہا ہوں. کس کے لیبل پر؟ اصلاح کے لیبل پر. ہمیں دیکھنا چاہیے شیطان کہاں کس راستے سے ہمیں دھوکہ تو نہیں دیتا. لیبل سب دین کے ہوتے ہیں اور کام سارے نفسانیت کے ہوتے ہیں. یہ اس زمانے کی بیماری ہے. اسی لیے اللہ والوں کی ضرورت ہے، اسی لیے بزرگوں کی ضرورت ہے. وہ بتائیں گے ہمیں کہ بھائی یہ تم دین کا کام سمجھ رہے ہو، یہ دین نہیں ہے، یہ دنیا ہے، یہ نفسانی خواہش ہے. بہرحال اب قرآن نے بیچ کی بات کو حذف کر دیا. ظاہر بات ہے بادشاہ کو یوسف کی ضرورت تھی. تعبیر سے وہ سمجھ گیا کہ وہ غیر معمولی آدمی، ایکسپرٹ ہے، جاننے والا ہے، نالج والا ہے. تو بادشاہ نے، یہ پورے مصر کا بادشاہ تھا، یہ گورنر نہیں، گورنر سے اوپر. اس نے ان عورتوں کو بلایا اور اس نے کہا کہ میں اس کیس کی ہیئرنگ میں خود کروں گا. جب فاسٹ ٹریک کسی کیس کو کرنا ہوتا ہے تو وہ کیس سیدھا پہنچ جاتا ہے. تو بادشاہ نے بھی کہا کہ اس کیس کی ہیئرنگ میں خود کروں گا. اور چونکہ اس کو ضرورت تھی
اس نے ان عورتوں کو بلایا اور سیدھا کہا اذ راوتن ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی. قرآن سب سکھاتا ہے. مقدمے کی سماعت کیسے کرنی ہے، انویسٹیگیشن کیسے کرنا ہے، ملزم کو کیسی پوچھ تاچھ کرنی ہے. اللہ اکبر، یہ بھی قرآن سکھاتا ہے. بادشاہ نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ بتاؤ تم نے یوسف کو بھڑکایا تھا کہ نہیں بھڑکایا تھا، یہ نہیں پوچھا. یہ تو طے کہ بھڑکایا تو تم نے تھا ہی. اللہ، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، یہ تو پکی بات ہے کہ تم نے یوسف کو بھڑکایا تو تھا ہی. اب تمہارا کیا اسٹیٹمنٹ ہے یہ بتاؤ. تم ہو کہ نہیں، تم نے بھڑکایا تھا نہیں، اس پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو پہلے سے پتا ہے کہ تم تو تھی. اب یہ بتاؤ تم کیا کہنا چاہتی ہو اس معاملے میں. یہ ہے ورنہ پوچھنے پر تو کون بتاتا ہے. چور تھوڑی اپنے آپ کو کبھی چور کہتا ہے. ہمارے ایک استاد تھے دارالعلوم چھاپی میں، ابھی ہیں، اللہ ان کی عمر کو لمبی خیر و عافیت والی. مجھے اس سے ایک بات یاد آئی. چھاپی میں جب سنیما ہال تھا چھاپی میں، تو کچھ طلباء تھیٹر میں گئے مووی دیکھنے کے لیے، یا سدھپور میں کہیں گئے ہوں گے. اور چونکہ ان کے ذمے یہی سب تھا، انہوں نے سبق میں سنائی تھی یہ بات، تو ان کو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے بہت غور کیا کہ کون ہو سکتا ہے. یعنی اتنا تو بات پتہ چل گئی کہ بھئی یہ کچھ 4-5 طلباء ہیں. تو انہوں نے جن پر شک تھا ان کو بلایا، 1-2 ایسے ان کو بلایا، اور انہوں نے بھی یہی تکنیک استعمال. یہ نہیں پوچھا تم گئے تھے کہ نہیں، تم تو تھے، یہ بتاؤ تمہارے ساتھ اور کون کون تھا سنیما ہال. اب اس نے بتا دیا. یہ ہے قرآن. بزرگوں، قرآن نے سمجھا ہی نہیں. شاید یہ شکایت کرے گا کل قیامت کے دن ہماری کہ اللہ مجھے بدنام مسلمانوں نے کیا ہے. یہ تو انٹلیکچوئل بیٹھے ہوں، پروفیسرز بیٹھے ہوں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کی اس بات میں کتنا وزن ہے. یہ تو کوئی انویسٹیگیشن آفیسر بیٹھا ہوا نا. وہ مسئلہ ہماری سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ جو دین میں آگے ہیں وہ یا تو دنیاوی معاملات کی ان کو کچھ خبر نہیں، اور جو دنیا میں ہیں ان کو دین کی کچھ خبر نہیں. یہ گیپ امت کو مار رہا. سجاد نعمانی کیوں چمک رہے ہیں؟ کیوں چمک رہے ہیں؟ اس لیے کہ جہاں وہ قرآن حدیث کے ماہر ہیں، وہاں سائنس، پولیٹکس، فزکس، کیمسٹری ان میں بھی ماہر ہیں. ہمیں ہمارا بچہ، میں بہت خطرہ مول لے کر یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمیں اگر ہمارا بچہ ماہر ہو، ہمارا بچہ ذہین ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے بچے کو دونوں میں آگے بڑھائیں، دین کو غالب رکھیں. یہ بہت اہم بات ہے. دین کو غالب رکھیں، لیکن ایسا اس کو، یہ امانت ہے، یہ بچے امانت ہیں، یہ پیسے ہیں، یہ افراد ہیں. افراد کے بغیر کوئی قوم کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. اکثر ماں باپ، میں چونکہ ابھی تھوڑا اس فیلڈ میں ہوں تو والیوں سے کانٹیکٹ کرنا، ان کو ان کے بیٹوں کے بارے میں پوچھنا، یہ پچھلے 4-5 دن سے میں یہی کر رہا ہوں نئے ایڈمیشن کے لیے. اکثر والیوں کو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کے بارے میں کیا فیصلہ لیں. کیا ان کو مدرسے میں بھیجیں، یا ان کو صرف اسکول کرائیں، یا کچھ خبر نہیں. یہ آسان فیصلہ نہیں ہے، بہت بڑا فیصلہ ہے. میں اس پر اور بھی کچھ باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن وقت بھی کمی ہے اور یہ رہ جائے گا اصل مضمون. بہرحال ہم اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو پہچانیں. ہمیں علماء کی بھی ضرورت ہے، ہمیں فقہاء کی بھی ضرورت ہے، ہمیں محدثین کی بھی ضرورت ہے، اور ہمیں IAS اور IPS کی بھی ضرورت ہے. ورنہ بھائی حضرت مہدی آئیں گے، مان لو بھارت کو ہماری خدمت میں دے کر چلے گئے تو بھارت کو سنبھالے گا کون؟ شیخ الحدیث صاحب تو آئیں گے نہیں. ہر طرح کے افراد کی ضرورت ہے. یہی کھا رہا ہے. اور جو اسکول پڑھاتے ہیں وہ صرف اس لیے پڑھاتے ہیں کہ ہمیں پیسے مل جائے. گول نہیں ہے، ویژن نہیں ہے، انسانیت کی خدمت کی تمنائیں نہیں ہے. تو پھر یہ ہو رہا ہے. بہرحال یہ کچھ دل کے احساسات ہیں. تو یہ انویسٹیگیشن کا طریقہ لگے ہاتھوں قرآن نے بتایا. قرآن کا مقصد تو یہ نہیں ہے، لیکن قرآن ضمناً بھی بہت کچھ سکھاتا ہے.
اب وہ عورتیں سمجھ گئیں کہ یہاں جلاد کھڑا ہے، یہاں بادشاہ ہے۔ بادشاہ کے موڈ کا تو کوئی ٹھکانا نہیں، بادشاہ بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے پرانے زمانے میں جب بادشاہ کے سامنے کسی کو منہ کھولنا ہوتا تو کیا کہتا تھا؟ وہ پہلے ایک مقدمے کے طور پر ایک بات کہتا تھا، اس کے بعد آگے والی بات نقل کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا اگر جان کی امان پاؤں تو کہوں، یہ جملہ کہتا تھا، اگر جان کی امان پاؤں تو کہوں، پہلے یہ گارنٹی دو کہ آپ میری جان بخشو گے، ماروں گے نہیں، اس کے بعد آگے کی بات نقل کرتا۔ خطبات حکیم الاسلام میں قاری طیب صاحب نے یہ بات لکھی ہے، اگر جان کی امان پاؤں تو کہوں۔ بادشاہ ہوتے ہیں۔ تو ان عورتوں نے ماحول دیکھا، اور ماحول دیکھ کے انسان اندر کی بات کہہ ہی دیتا ہے، چاہے نہ چاہے۔ قلنا حاش للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف کے بارے میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اللہ، کیا تھا یہ؟ ساری دل کی باتیں باہر آ گئی۔ ہوتا ہے انسان جب صبر اور تقوی کا دامن اخیر تک نہیں چھوڑتا تو جو انسان کے مخالف ہوتے ہیں وہی انسان کے حامی اور مددگار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہت اہم بات۔ یہی عورتیں تو تھیں جنہوں نے یوسف کے خلاف باتیں کہی تھیں، یہی عورتیں اللہ تعالیٰ ان سے سچ بلوا رہا ہے، ما علمنا علیہ من سوء، ٹو دا بیسٹ آف اوور نالج، جہاں تک ہماری معلومات ہے۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے آج کل عدالتوں میں، جہاں تک ہماری معلومات ہے ہم نے یوسف کے بارے میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ وہیں پر گورنر کی بیوی بھی تھی، اس سے بادشاہ نے پوچھا، اس نے بھی کہا قالت امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی نے بھی کہا اب تو حق بات کھل چکی ہے۔ یہ ہے اللہ لاتا ہے، کمی کہاں ہے؟ صبر میں کمی ہے، تقوی میں کمی ہے۔ جہاں انسان پر تھوڑے حالات آتے ہیں وہ صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے اور تقوی کا دامن چھوڑ دیتا ہے، تو پھر ذلتیں اس کی مقدر بنتی ہیں۔ اللہ بھی پھر اس کو حوالے کرتا ہے، جاؤ، عزت ذلت کا مالک تم نے لوگوں کو سمجھا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جیل میں رہنا برداشت کیا، کتنی صبر، اللہ نے انتظام کیا اور باعزت بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو تلاش کر، کتنی بڑی بات یہ سکھاتی ہے یہ سورت۔ قالت امرأۃ العزیز، اب تو حق بات واضح ہو گئی، انا راودتہ عن نفسی، میں نے یوسف کو بھڑکایا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف تو بہت سچے ہیں، وہ تو پاک دامن ہیں، وہ بے قصور ہیں، گنہگار میں ہوں۔ دیکھیے آپ، کل تک یہی عورت تھی جو اٹیک کر رہی تھی یوسف علیہ السلام۔ کیا بدلہ ہو سکتا ہے اس شخص کا جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ یہ الا ان یسجن او عذاب علیم، یا تو قید میں ڈال دو یا دردناک سزا دے دو۔ اور یہی وہ عورت تھی جو کہہ رہی تھی کل تک کہ اگر یہ نہیں مانا، جب وہ عورتیں جب وہ پارٹی چل رہی تھی اس وقت اسی نے تو کہا تھا کہ لئن لم یفعل ما آمرہ، میں جس چیز کی دعوت اس کو دیتی ہوں اگر اس نے نہیں کیا تو لیسجنن، میں اس کو قید میں ڈلواؤں گی۔ اور یہی عورت کا حال آج کیا ہے؟ پتہ نہیں یہ یوسف کے صبر کا پھل ہے یا ان کے تقوی کا پھل ہے یا کیا ہے کہ یہ عورت کھل کر کے یوسف علیہ السلام کے باب میں گواہی دے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت، ان قلوب بنی آدم بین اصبعین، بنی آدم کے قلوب، انسانوں کے قلوب رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، یقلبها کیف یشاء، جیسے چاہے اس کو پھیر دے۔ دل اللہ کے ہاتھ میں، کریشۃ بارض فلات، اس پتے کی طرح، اس پرندے کی پر کی طرح جو کئی جنگل میں پڑا ہوا ہو، ہوائیں اس کو الٹ پلٹ کرتی ہیں، ایسے ہی دل رحمان کی انگلیوں کے درمیان، جہاں سے ادھر سے چاہے گمراہی سے ہدایت اور ہدایت سے گمراہی، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ عورت گواہی دے رہی۔ اب سنو، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب،
وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ یہ ٹکڑا یا تو اسی عزیز مصر کی بیوی کا ہے، اور وہ بیوی یہ کہہ رہی ہے، اس نے یہ تو کہا کہ حق بات واضح ہو گئی، میں نے یوسف کو بھڑکایا تھا، یوسف سچے تھے، اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میں نے یہ صاف صاف گواہی اس لیے دی تاکہ میرا شوہر یہ بات جان لے کہ یوسف کا قصور نہیں تھا، قصور میرا تھا، میرے شوہر کے سامنے بھی یہ بات آ جائے کہ یوسف نے خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ یا تو یہ ٹکڑا یوسف علیہ السلام کا ہے، یعنی یہ مقدمے کی جب سماعت چل رہی ہے تو یوسف علیہ السلام کو بھی بلایا ہوگا، ظاہر بات ہے، چونکہ وہ بھی ملزم ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہاں کہا، چونکہ یوسف، دیکھیے ایک نبی کا دل کیسا ہوتا ہے، اور نبی کے واسطے سے سمجھیے کہ ایک مسلمان کا دل کیسا ہونا چاہیے۔ مسلمان کسی کو شرمندہ دیکھ کر خوش نہیں ہوتا کہ ہاں دیکھو ہم کہہ رہے تھے تم نے نہیں مانا تھا، اب بھگتو۔ مسلمان ہر ایک کا دکھ دیکھ کے دکھی ہوتا ہے، ورنہ وہ نیک ہے ہی نہیں، چاہے وہ تہجد پڑھے، چاہے وہ پڑھائے، وہ کچھ بھی کرے، اگر کسی کا دکھ دیکھ کے اس کا دل نہیں دکھتا، یہ نیک ہے ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بالکل نہیں۔ نیکی کی پہچان ہی ہے دل۔ بہرحال تو یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ان عورتوں کی آنکھوں میں شرمندگی ہے، یہ نظریں جھکا کر کے اپنے جرم کو قبول کر رہی ہیں کہ یوسف کا قصور نہیں تھا، قصور ہمارا تھا، اور ظاہر بات ہے عدالت ہے تو بہت سارے لوگ بھی وہاں ہوں گے، لوگوں میں بھی یہ چرچا ہے کہ عورتوں نے کیسی یہ عورتیں ہیں، یہ ہیں اور وہ ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کو تھوڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے چونکہ کہا تھا کہ میرے مقدمے کی پہلے سماعت ہو جائے، میرے کیس کی ہیئرنگ ہو جائے، اس کے بعد میں باہر آؤں گا، تو کہیں ان کو یہ شرمندگی میری وجہ سے تو نہیں کرنی پڑ رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، بادشاہ سلامت، میرا مقصد ان عورتوں کو ذلیل کرنا نہیں تھا، ان عورتوں کو بدنام کرنا نہیں تھا، میرا مقصد تو صرف یہ تھا کہ وہ گورنر، جس گورنر نے مجھے ٹھکانہ دیا تھا، اس گورنر کے سامنے یہ بات کھل جائے کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں کوئی خیانت نہیں کی۔ میرا مقصد یہ تھا بادشاہ، میں یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ عورتیں شرمندہ ہو جائیں۔ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور اللہ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو میں خائن نہیں ہوں بادشاہ، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، میں اپنی بے گناہی کا ثبوت فراہم کرنا چاہ رہا تھا، میں گورنر کے سامنے یہ بات لانا چاہ رہا تھا کہ بھائی میں بے قصور ہوں، تم نے مجھے اتنی عزت دی، تم نے مجھے ٹھکانہ دیا، میں نے تمہاری غیر حاضری میں تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا ہے بادشاہ، میرا تو مقصد یہ تھا، ذالک، یہ میں نے اس لیے کیا۔ اور رہی بات میری، تو میں کوئی اپنے آپ کو پاک دامن نہیں کہتا ہوں، اللہ، میرا حال یہ ہے کہ میں کچھ پڑھا کر اپنے آپ کو پاک دامن کہتا ہوں، میں کچھ کتابیں کیا پڑھا لیتا ہوں، میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھ لیتا ہوں، میں کچھ اللہ کے راستے میں وقت کیا لگاتا ہوں، میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہوں، میں دیندار تھوڑا سا کیا بن جاتا ہوں، میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار اور دوسروں کو جہنم کے آخری طبقے میں۔ نبی کہہ رہے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بادشاہ جہاں تک میرا حال ہے میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا ہوں۔ واہ رے یوسف علیہ السلام، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس لیے کہ نفس کی حالت تو یہ ہے کہ وہ تو برائی کا حکم کرتا ہی ہے۔ بادشاہ میرا کمال نہیں ہے، ما رحم ربی، یہ تو میرے رب نے مجھے بچایا۔ کتنی بیلنس بات ہے، اپنی بے گناہی ثابت کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام۔ لوگوں میں چرچا ہے کہ یوسف بے قصور ہے، لیکن یوسف یہ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں میں تکبر میں مبتلا نہ ہو جاؤں، خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اپنے آپ کو کہیں پاک نہ سمجھ لوں، حالانکہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، عقیدہ ہے ہمارا، پھر بھی نبی اپنے نفس کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے آپ کو پاک نہیں کہتا۔ یہ حال ہوتا ہے ہر بندے مومن کا اور اس آدمی کا جو اللہ سے قریب ہوتا ہے۔
جو اللہ سے جتنا قریب ہوگا وہ بڑے بڑے دعوے کبھی نہیں کرے گا. جو بڑے دعوے کریں اس کا مطلب وہ دیندار نہیں ہے. دیندار آدمی بڑے بول ہی نہیں سکتا. اس میں تواضع ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے. وہ سب کچھ کر کے بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ، امیر دعوت و تبلیغ، آخری وقت، بالکل آخری وقت، بڑے غمگین، بہت غمگین. فکر ستا رہی تھی کہ دعوت کا کام کہیں استدراج تو نہیں ہے، ڈھیل تو نہیں ہے. استدراج ہوتا ہے انسان گناہ پر گناہ. ہمارے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حنیف لوہاروی صاحب دامت برکاتہم بیان فرماتے ہیں کہ انسان کبھی یہ سمجھتا ہے کہ میں تو گناہ کر رہا ہوں، پھر بھی میرے پاس تو بنگلہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے. فرمایا تو اس خوش فہمی میں مت رہے کہیں یہ استدراج نہ ہو کہ اللہ تجھے ڈیل دے گا تاکہ تو اور عیاشی کریں اور عیاشی کریں، اور جب تیرا گڑا بھر جائے گا تو اللہ اچانک سے تجھے پکڑ لے گا. یہ استدراج. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ماں باپ ان پر قربان، وہ اس غم میں ہے کہ پورے عالم میں اللہ نے کام لیا. اتنا متقی، اتنا پرہیزگار. یہ آدمی ڈر رہا ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ بیماری میں عیادت کرنے گئے ہوں گے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کہا کہ ایک بات ستاتی ہے، تم بڑے عالم ہو، تم سے پوچھتا ہوں کہ ڈر لگتا ہے کہیں یہ استدراج تو نہیں. مفتی شفیع صاحب نے فرمایا حضرت جس کو استدراج ہوتا ہے نا اس کو یہ سوال یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ کہیں یہ استدراج تو نہیں ہے. یعنی یہ خطرہ کہ کہیں یہ استدراج تو نہیں ہے یہ اس کو ہوتا ہے جو استدراج نہیں ہوتا. اس پر تو خطرہ ہی نہیں گزرتا، وہ تو سمجھتا ہے میں سب ٹھیک کر رہا ہوں، پھر اس کو اللہ اچانک سے پکڑ لیتا. یہ بڑی بات ہے. اپنی باتیں نہیں سنانی چاہیے لیکن اسی سے ملتی جلتی ایک بات ہے. حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ ذکر فرمایا کہ اکثر طلباء عالم بننے کے بعد بدل جاتے ہیں. وہ تواضع، عاجزی، وہ چھوٹاپن ان میں بگاڑ آ جاتا ہے. اپنے آپ کو ذرا کچھ تو میں نے بیان کو روک کر کے اپنے ایک استاذ کو میسج کیا. میں کہا حضرت میں آپ کے پاس آتا جاتا رہتا ہوں، کہیں مجھ میں تبدیلی تو نہیں آئی ہے؟ تو یہ اس پر بتا رہا ہوں. انہوں نے فرمایا جب تک آپ پوچھ رہے ہیں تب تک نہیں آئی. یہی بات ہے، آپ پوچھ رہے ہیں تب تک نہیں آئی. خیر اللہ ہمیں بچائے، لیکن یہ بات ہے. مفتی شفیع صاحب نے یہ جواب دیا، کہا حضرت آپ کو یہ خطرہ ہے نا، یہ خطرہ دلیل ہے کہ یہ استدراج نہیں ہے، یہ ڈھیل نہیں ہے، یہ مقبول کام ہے. تو بہرحال یوسف علیہ السلام اپنے نفس کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں بادشاہ اپنے آپ کو پاک نہیں کہتا ہوں کہ میں بھی کوئی دودھ کا دھلا ہوں، اس لیے کہ نفس تو برائی کا حکم کرتا ہے. نفس، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کی کئی قسمیں ہمارے علماء نے بیان فرمائی. نفس امارہ جس کو یوسف علیہ السلام یہاں کہہ رہے، یہ پیدائشی ہر انسان کے ساتھ لگا ہوتا ہے، برائی کا حکم کرتا ہے، برائی کے خیالات دل میں ڈالتا ہے، نفس امارہ. پھر انسان جب ریاضت کے ذریعے، مجاہدات کے ذریعے اس نفس پر محنت کرتا ہے، کسی اللہ والے کی نگرانی میں تربیت کرتا ہے اپنی، تو یہ نفس کنورٹ ہو جاتا ہے نفس امارہ سے نفس لوامہ میں. نفس لوامہ، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. نفس لوامہ کا مطلب ہے پھر وہ گناہ کرتا بھی ہے تو اس کو اندر سے ملامت ہوتی ہے کہ ٹھیک نہیں کیا آپ نے. پھر اس نفس لوامہ پر بھی جب انسان محنت کرتا ہے، مجاہدات کرتا ہے، بناتا ہے اپنے آپ کو اللہ والے کی ماتحتی میں، تو یہ نفس بن جاتا ہے نفس مطمئنہ. پھر نماز اس کے لیے دوا نہیں رہتی. بہت اہم بات ہے، نماز اس کے لیے دوا نہیں رہتی، نماز اس کے لیے خوراک بن جاتی. فرق ہے. حضرت ایک دستانوی نے لکھا سالک کے لیے عبادتیں شروع میں دوا ہیں اور انتہا میں غذا ہے. نبی فرما رہے ہیں، نبی علیہ السلام، میری آنکھوں کی ٹھنڈک
آپ کو چین ملتا تھا نماز پڑھ کے، میں نماز پڑھتا ہوں مجھے بوجھ لگتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نفس ابھی نفس مطمئنہ نہیں بنا، یہ ابھی امارہ ہے یا لوامہ ہے۔ ورنہ جس انسان کا نفس، اور عجیب، میں یہاں کھول نہیں سکتا ہوں، حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تو اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں کیا لکھا ہے کہ انسان کا جب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اور ایسا آدمی جب مر کر اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، یہ عام مجمع میں کہیں جانے والی باتیں نہیں ہیں، ورنہ کیا کھولا ہے۔ بنگلوں اور گاڑیوں کی اہمیت میں نے اور آپ نے بہت سمجھی۔ اللہ کرے ہم موبائل تو بہت بدلتے ہیں، ہم اپنے نفس کو بھی بدل دیں کہ 25 سال کی عمر میں میرا نفس امارہ تھا، میں 50 کا ہونے آیا، ابھی نفس امارہ سے نفس لوامہ بھی بنا ہے کہ نہیں؟ اور ابھی مجھے اور محنت کرنی ہے کہ میں اس نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ بناؤں۔ یہ ہے اصل ٹارگٹ۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دین کی محنتیں کرتے رہیں اور ہمارا نفس امارہ ہی ہو، ورنہ پھر یہ زبردست دھوکہ ہے۔ محنت کرنی پڑتی ہے، مجاہدے کرنے پڑتے، کسی اللہ والے سے اپنے رشتے کو جوڑنا، یہ ہے بیعت ہونے کا مقصد۔ خواب سنانا مقصد نہیں ہے، دعائیں لینا صرف مقصد نہیں ہے، میں بیعت ہو جاؤں گا تو برکت مل جائے گی، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہے اپنی اصلاح اور اپنی تربیت، میں سدھر جاؤں، میں صحیح ہو جاؤں۔ تو انسان جب خوب رگڑائی کرتا ہے اپنے نفس پر تو پھر عبادتوں کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ بہت اہم بات ہے، شروع میں عبادتوں کا شوق نہیں ہوتا، زبردستی عبادتیں کرنی پڑتی۔ اور دیکھو نماز شوق لینے کے لیے ہے بھی نہیں، نماز تو فرض ادا کرنے کے لیے ہے۔ یہ کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، پتہ چلا انسان کو کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے اپنے نفس کے باب میں۔ جب نبی مطمئن نہیں ہو رہے ہیں تو ہم عام مومنین کو تو کہاں مطمئن ہونا چاہیے؟ ہر وقت یہ خطرہ اور یہ ڈر کہ کہیں نفس کسی راستے سے دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ ایک صحابی آ گئے نبی علیہ السلام کے پاس، مجھے آج بہت کم بات کرنے کا ارادہ تھا، شاید 10 منٹ مشکل سے، تھوڑا ارادہ بھی کم تھا اور تھوڑی طبیعت بھی، لیکن آپ کی توجہات کے اتنی باتیں اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے۔ ایک صحابی آ گئے نبی علیہ السلام کے پاس اور فرمایا، اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں جہاد میں جاؤں؟ جہاد جیسا مقدس ترین عمل۔ آپ نے فرمایا تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ کہاں؟ میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ فرمایا ففیہما جاہد، ان میں جہاد کرو۔ صحابی اجازت کا ایک لینے آئے، حکم کس میں دیا؟ سمجھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ان کا نفس ماں باپ کی خدمت کو چھوڑ کر یہ حکم کر رہا ہے کہ ابھی جہاد میں جاؤں۔ آپ نے فرمایا اس میں جہاد کر۔ اللہ، آپ سے بڑھ کر روحانی طبیب کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ مسئلہ ہے، اب انہیں جہاد کرو۔ یہ ہے نفس، کہاں کیسے دھوکہ دے دے ہم بالکل نہیں سمجھ سکتے۔ اور ہو سکتا ہے وہ ہم جو کر رہے ہیں اس کو دین کی دائرے میں پیش کرے کہ یہ دین ہے بھائی، اور ہو سکتا ہے وہ عین دنیا۔ کیسے نفس شرارتیں کرتا ہے اور دھوکے دیتا ہے، وہ تو ہم اکابر اہل اللہ کے پاس بیٹھے تو پتہ چلتا۔ ابن جوزی نے تو مستقل کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس، کہ کن طریقوں سے وہ لوگوں کو علماء کے پاس الگ پیترے لے کر کے آتا ہے اور عوام الناس کے پاس الگ پیترے لے کر کے آتا ہے۔ بہرحال اس نفس کو تربیت کی ضرورت ہے، رپورٹ پیش کرتے رہنا چاہیے، اپنے رپورٹ دکھاتے رہنا چاہیے، جیسے ہم معیار کراتے ہیں، یہ کراتے، اللہ کبھی نہ کرائے ہمیں، لیکن بہرحال ہمیں ان اللہ والوں کے پاس جا کر بھی دکھانا چاہیے کہ یہ ہے، ورنہ یہ اخیر میں جاتا ہے ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ان عورتوں کو بھی وہ رب معاف کرے گا اور مجھ پر بھی اللہ نے رحم کیا، اس لیے میں بچاؤں، ورنہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں تھا کہ میں بچوں۔ بہرحال بہت ساری سیکھنے کی چیزیں، آگے بھی بہت کچھ سیکھنے کی باتیں ہیں، میں نے سوچا تھا کہ رکوع تک مکمل کریں گے، لیکن کوئی باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے مذاکرہ کریں گے۔ وصلی اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین. حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت ہی سبق آموز تذکرہ چل رہا تھا. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا. تو اس کے جو درباری تھے، ان درباریوں میں ایک درباری وہ بھی تھا جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں تھا. اس نے بادشاہ سے تذکرہ کیا کہ میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو خواب کی تعبیر بتانے میں ماہر ہے. چنانچہ بادشاہ نے اس کو بھیجا. یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر نہیں بتائی، تعبیر بتانے کے ساتھ ساتھ ملک کو کیسے بچایا جا سکتا ہے یہ سجھاؤ بھی یوسف علیہ السلام نے دیے. ملک میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا حالات ہیں، ملک میں نفرتیں نہ پھیلیں، ملک میں امن و امان اور محبتیں پھیلیں، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ہم حکومت پر دوش دے کر کے اس ذمہ داری سے آزاد نہیں ہو سکتے. ایک مسلمان کو باخبر ہونا چاہیے، اور نہ صرف باخبر ہونا چاہیے، اس کے لیے ممکنہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ میرا ملک کیسے بچے. نبی علیہ السلام نے ملک کے امن و امان کے لیے دعا کی. غور کرو یہ کتنی اہم بات ہے، اپنے ملک میں امن و امان کو قائم کرنا. یہ کتنی، اسی لیے یوسف علیہ السلام نے یہ سجھاؤ دیا ہے، اس لیے کہ ملک میں بھوک مری ہوگی تو امن متاثر ہوگا، اور امن و امان جب ختم ہوگا تو کیا کیا مصیبتیں ہوگی، یہ اللہ کی پناہ. آپ غور کیجیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کو بنایا، پہلی دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، پہلی دعا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پھر مورتی پوجا سے پناہ مانگی. کتنی اہم بات ہے. اس لیے کہ امن و امان نہیں ہوگا تو مسجدیں نہیں بچے گی، امن و امان نہیں ہوگا تو عبادتیں کرنے کے لالے پڑ جائیں گے، امن و امان نہیں رہے گا تو مدرسے محفوظ نہیں رہیں گے. ملک میں امن و امان کی فضا ہموار کرنا اتنی اہم چیز ہے. ہر مسلمان کو وہ جس جگہ رہتا ہے اس جگہ سے رشتہ ہونا چاہیے. یوسف علیہ السلام تو پرائے ملک کے ہیں، لیکن چونکہ اس ملک کا احسان ہے، وہاں کے گورنر نے ان کو ایک خاص مقام اور مرتبہ دیا ہے، تو یوسف علیہ السلام اس پرائے ملک میں، جس ملک نے ان کو جیل میں ڈالا ہے، اس کی خیر خواہی کر رہے ہیں، اس کو بچانے کی فکر کر رہے ہیں. تو پھر یہ تو ہمارا اپنا ملک ہے. ہم بدماشوں کے حوالے اس ملک کو نہیں کر سکتے. ہمیں اگر اپنے بچوں کو اس ملک کے بچانے کے لیے تیار کرنا پڑے تو ہمیں اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کو تیار کرنے پڑے گا ملک کو بچانے کے لیے. بڑی سے بڑی ڈگری اور عہدہ ملک کو بچانے کے لیے ان کو دلانا پڑے، ہم دلائیں گے، پیسے کے لیے نہیں، ملک کو بچانے کے لیے. ماں باپ اس فیلڈ کو تلاش نہ کریں جس فیلڈ میں سیلری زیادہ ہے،
ماں باپ اس فیلڈ کو تلاش کرے جس فیلڈ میں ملک کی خدمت ہو سکتی ہے. بہت اہم بات ہے. 99.99 مسلمان اپنے بچوں کو اسکول پڑھاتے ہیں اور اب تو بہت پڑھاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نیتوں میں کھوٹ ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیوں BCA کرانا ہے؟ اس لیے کہ BCA میں پیسہ زیادہ ہے. کیوں یہ کرانا ہے؟ اس لیے کہ اس میں پیسہ زیادہ. نہ بالکل نہیں. ہمیں تو امت کو دیکھنا ہے. امت کو کون بچا سکتا ہے اس وقت؟ امت کو کون سے ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہے؟ یہ سورہ یوسف سکھاتی ہے. یوسف علیہ السلام نے سجاؤ دیا، جو یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے، اور خواب کی تعبیر کے ساتھ ساتھ ایک پریکٹیکل نمونہ بھی بتایا کہ یہ کرو گے تو ملک بدحالی سے بچے گا، ملک بھوک مری سے بچے گا. ورنہ 7 سال تک بارش نہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. کتنا کوہرام مچ سکتا ہے ملک میں، ہم سمجھ سکتے. وہ آیا اور بادشاہ کے سامنے، تو بادشاہ نے تو یوسف علیہ السلام کو بلانے بھیجا. کہا ایسا آدمی ہے کون، اس کو لاؤ. بادشاہ کا قاصد جب یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، وقال، تو اس نے کہا چلو ارجع الی ربک. یوسف علیہ السلام نے کہا نا، مجھ پر تو الزام لگا ہے. میں اگر ایسی حالت میں باہر آؤں گا تو میں تو نبی ہوں، نبی کے دامن پر یہ دھبا ہوگا. تو میں چاہتا ہوں میرے کیس کی پہلے ہیئرنگ ہو جائے، آپ پہلے مقدمے کی سماعت ہو جائے، الزام جو لگا ہے اس کا کلیریفیکیشن ہو جائے، اس کے بعد پھر. اور یوسف علیہ السلام نے، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا کیس نمبر بھی یاد دلایا. ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کہ میرا کیس نمبر ہے وہ جو عورتوں نے کچھ انگلیاں کاٹی تھی. چونکہ ہزاروں مقدمات عدالت میں ہوتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے اپنا کیس نمبر کی طرف اشارہ کیا. اور یہ بھی کہا ان ربی بکیدہن علیم، کہ میرا جو آقا ہے، رب آقا. اس زمانے میں اب ہمیں اجازت نہیں ہے اس شریعت میں کہ ہم کسی کو مجازن بھی رب کہیں. پہلی شریعت میں اس کا جواز تھا، بلکہ سجدہ تعظیمی کی بھی اجازت تھی کہ ہم کسی کے سامنے عظمت کا سجدہ کر سکتے تھے، عبادت کا نہیں. پہلی شریعت میں. اس شریعت میں چونکہ یہ آخری نبی کی امت ہے، شرک کے شبے سے بھی اس امت کو تو روک دیا گیا کہ شرک یا شرک کی ملاوٹ والی کوئی چیز بھی اگر دکھے وہ بھی اس امت کے لیے تو ممنوع ہے. چنانچہ رب ہم نہیں کہہ سکتے اللہ کے علاوہ کسی کو، لیکن اس شریعت میں تھا ان ربی، میرا جو آقا ہے، میرا جو گورنر ہے، وہ ان کی چالوں سے واقف ہے، وہ جانتا ہے. وہ تو اس نے ماحول کو بدلنے کے لیے مجھے جیل میں بھیج دیا تاکہ الزام اس کی بیوی پر نہ لگے، الزام مجھ پر لگے، ورنہ اس کو وہ واقف ہے. عجیب بات، ہم نے پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے خاص عورت کا نام نہیں لیا. یہ بھی نہیں کہا کہ ان عورتوں کا کیا جنہوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. بالکل نہیں. ایک نبی عزت کو بچاتا ہے، اور نبی کے وارثین کو بھی چاہیے، مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ عزتوں کو اچھالنے کے بجائے عزتوں کو چھپانے کی عادت ڈالیں، ستاری کی عادت ڈالیں. حدیث شریف میں من سترہ اللہ، جو لوگوں کے عیوب کو چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا. سوشل میڈیا کا دور ہے، اس زمانے میں لوگوں کو بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اپنی بڑاس نکالنے کے لیے. اصلاح تو مقصود ہوتی نہیں ہے. مجھے کسی سے دشمنی ہے، اس کی کوئی بات مجھے ہاتھ میں آ گئی، اب میں اصلاح کے نام پر اس کو بدنام کر رہا ہوں. کس کے لیبل پر؟ اصلاح کے لیبل پر. ہمیں دیکھنا چاہیے شیطان کہاں کس راستے سے ہمیں دھوکہ تو نہیں دیتا. لیبل سب دین کے ہوتے ہیں اور کام سارے نفسانیت کے ہوتے ہیں. یہی زمانے کی بیماری ہے. اسی لیے اللہ والوں کی ضرورت ہے، اسی لیے بزرگوں کی ضرورت ہے. وہ بتائیں گے ہمیں کہ بھائی یہ تم دین کا کام سمجھ رہے ہو، یہ دین نہیں ہے، یہ دنیا ہے، یہ نفسانی خواہش ہے. بہرحال اب قرآن نے بیچ کی بات کو حذف کر دیا. ظاہر بات ہے بادشاہ کو یوسف کی ضرورت تھی. تعبیر سے وہ سمجھ گیا کہ وہ غیر معمولی آدمی، ایکسپرٹ ہے، جاننے والا ہے، نالج والا ہے. تو بادشاہ نے، یہ پورے مصر کا بادشاہ تھا، یہ گورنر نہیں، گورنر سے اوپر. اس نے ان عورتوں کو بلایا اور اس نے کہا کہ میں اس کیس کی ہیئرنگ میں خود کروں گا. جب فاسٹ ٹریک کسی کیس کو کرنا ہوتا ہے تو وہ کیس سیدھا پہنچ جاتا ہے. تو بادشاہ نے بھی کہا کہ اس کیس کی ہیئرنگ میں خود کروں گا. اور چونکہ اس کو ضرورت تھی
اس نے ان عورتوں کو بلایا اور سیدھا کہا اذ راوتن ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی. قرآن سب سکھاتا ہے مقدمے کی سماعت کیسے کرنی ہے، انویسٹیگیشن کیسے کرنا ہے، ملزم کو کیسی پوچھ تاچھ کرنی ہے. اللہ اکبر، یہ بھی قرآن سکھاتا ہے. بادشاہ نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ بتاؤ تم نے یوسف کو بھڑکایا تھا کہ نہیں بھڑکایا تھا، یہ نہیں پوچھا. یہ تو طے کہ بھڑکایا تو تم نے تھا ہی. اللہ ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، یہ تو پکی بات ہے کہ تم نے یوسف کو بھڑکایا تو تھا ہی. اب تمہارا کیا اسٹیٹمنٹ ہے یہ بتاؤ، تم ہو کہ نہیں، تم نے بھڑکایا تھا نہیں، اس پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو پہلے سے پتا ہے کہ تم تو تھی. اب یہ بتاؤ تم کیا کہنا چاہتی ہو اس معاملے میں. یہ ہے ورنہ پوچھنے پر تو کون بتاتا ہے، چور تھوڑی اپنے آپ کو کبھی چور کہتا ہے. ہمارے ایک استاد تھے دارالعلوم چھاپی میں، ابھی ہیں اللہ ان کی عمر کو لمبی خیر و عافیت والی. مجھے اس سے ایک بات یاد آئی، چھاپی میں جب سنیما ہال تھا چھاپی میں تو کچھ طلباء تھیٹر میں گئے مووی دیکھنے کے لیے، یا سدھپور میں کہیں گئے ہوں گے، اور چونکہ ان کے ذمے یہی سب تھا، انہوں نے سبق میں سنائی تھی یہ بات، تو ان کو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے بہت غور کیا کہ کون ہو سکتا ہے. یعنی اتنا تو بات پتہ چل گئی کہ بھئی یہ کچھ 4-5 طلباء ہیں. تو انہوں نے جن پر شک تھا ان کو بلایا، 1-2 ایسے ان کو بلایا، اور انہوں نے بھی یہی تکنیک استعمال. یہ نہیں پوچھا تم گئے تھے کہ نہیں، تم تو تھے، یہ بتاؤ تمہارے ساتھ اور کون کون تھا سنیما ہال. اب اس نے بتا دیا. یہ ہے قرآن. بزرگوں قرآن نے سمجھا ہی نہیں. شاید یہ شکایت کرے گا کل قیامت کے دن ہماری کہ اللہ مجھے بدنام مسلمانوں نے کیا ہے. یہ تو انٹلیکچوئل بیٹھے ہوں، پروفیسرز بیٹھے ہوں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کی اس بات میں کتنا وزن ہے. یہ تو کوئی انویسٹیگیشن آفیسر بیٹھا ہوا نا. وہ مسئلہ ہماری سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ جو دین میں آگے ہیں وہ یا تو دنیاوی معاملات کی ان کو کچھ خبر نہیں، اور جو دنیا میں ہیں ان کو دین کی کچھ خبر نہیں. یہ گیپ امت کو مار رہا. سجاد نعمانی کیوں چمک رہے ہیں؟ کیوں چمک رہے ہیں؟ اس لیے کہ جہاں وہ قرآن حدیث کے ماہر ہیں وہاں سائنس، پولیٹکس، فزکس، کیمسٹری ان میں بھی ماہر ہیں. ہمیں ہمارا بچہ، میں بہت خطرہ مول لے کر یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمیں اگر ہمارا بچہ ماہر ہو، ہمارا بچہ ذہین ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے بچے کو دونوں میں آگے بڑھائیں، دین کو غالب رکھیں. یہ بہت اہم بات ہے. دین کو غالب رکھیں، لیکن ایسا اس کو، یہ امانت ہے، یہ بچے امانت ہیں، یہ پیسے ہیں، یہ افراد ہیں. افراد کے بغیر کوئی قوم کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. اکثر ماں باپ، میں چونکہ ابھی تھوڑا اس فیلڈ میں ہوں تو والیوں سے کانٹیکٹ کرنا، ان کو ان کے بیٹوں کے بارے میں پوچھنا، یہ پچھلے 4-5 دن سے میں یہی کر رہا ہوں.